کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا، ریولوشنری پروسیس تھا اپنے پورے جوبن کے اوپر، نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ نے خود چوز کیا ہے۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو تیار نہیں۔ خود خطبہ دیا آپ نے۔ بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی کی۔ ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے، کچھ اور دن آپ دنیا میں قیام فرماتے۔ چوائس ہوتا ہے نبی کا، یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا جاتا ہے، ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے ہو چکا۔ اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہٹنے لگے پیچھے، جب آپ امامت فرمایا آپ نے اشارے سے کہا نہیں تم امامت کرو۔ حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے، اور باقی پوری جماعت حضرت ابوبکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز ہے بس جو اس رنگ میں پڑھی گئی۔ اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے، بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کر لیا مراجعہ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا ہے، اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہیں، نمایاں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرب کرنے میں سارا وقت صرف ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے، ایک طوفان۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں، اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لیجئے، یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے، یخرجون من دین اللہ افواجا، اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہوتی ہے، with an iron fist and with an iron will، جس طرح آپ نے مقابلہ کیا ہے اور کرش کر دیا ہے ان تمام جو بھی قوتیں اٹھی۔ حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دم 3 محاذ نہ کھول لیجئے، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک ہیں، آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا علم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو، میں کیسے اس لشکر کو روکوں، پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ تو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، لازماً ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے، لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں سوچئے، نرمی کیجئے، تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، تو تھوڑی سی نرمی کیجئے۔ حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابوبکر نے، اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے ہمت والے تھے، اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے۔ اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں ایبدل الدین وانا حی،
کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرے ساتھ نہ دیا تنہا جاؤں گا اور ان مانعین زکات سے جہاد کروں گا۔ یہ آئرن ول اور آئرن فسٹ ابو بکر رقیق القلب نحیف الجثہ انسان، لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وہ شانیں ہیں۔ وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں۔ حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے، گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہیں، یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو، خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص۔ اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب لرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی ہے، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکی از عشرہ مبشرہ۔ اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ سعد ہے کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے، لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا سعد کو۔ نے آگ لگائی ہے پھر جا کر یہ خط دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا دیا؟ حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر جی محمد عورت تھی، یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر ترمیم کرنے والے؟ عمر وہیں کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس۔ حریت، احتساب، تنقید، مساوات، اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، ان کا ہے، صرف شکلیں ہیں، نام ہیں، حقیقت کہیں نہیں۔ ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی ہو تو حضرت فاروق کا دور ہے۔ بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں اور ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر ہے، کوئی نجی سفر نہیں ہے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250 300 400 آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے، ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری کر سکتا۔ ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں الدور دورک، نہیں، باری تمہاری ہے۔ اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ۔ جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے، تشریف لے آئے۔ اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت میلے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لیے تھے۔ کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے؟ ڈانٹ ملائی ہے حضرت ابو عبیدہ کو بھی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی۔
واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ. یہ مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ اسوہ ہے. اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل ہے. ابو بکر اس درخت کے پھل ہیں. صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں. اسوہ تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا. اور یہ نوٹ کر لیجئے، جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرات. لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ. یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی؟ غلبہ دین کے لیے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. چھاپڑا صاحب سے آپ نے وہ سورہ صف کی آیات سن لی ہیں، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت میں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی کے لیے قتال کی ترغیب ہے. یہ اس پہلے حصے میں ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دیا، قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر دی. یہ ممکن ہے، قائم ہو سکتا ہے، یہ کہانی نہیں ہے. یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے. 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈھکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق ہیں، پوری دنیا مان رہی ہے. روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل پیش کیا جس کا کہ اقرار اور اعتراف دشمن کر رہے ہیں. تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کے لیے. میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم. وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ نے وہ انقلاب برپا کیا. کیسے قائم کیا؟ منہج کیا تھا؟ منہاج کیا تھا؟ طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے کیا کیا تھا؟ پھر کیا کیا تھا؟ اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں. آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے. کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی تھی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کھلے تو کیوں کھلے؟ کب کھلے؟ کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان کا خون کھول رہا ہے. حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکا.
ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا معاملہ کیا تھا. جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے. یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا؟ پھر ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین. وہی مسکرا کر بات فرمائی، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو جو یہ کہہ رہا ہے، مان لو کہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ. عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا. غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت علی میں ہے، کوئی فرق نہیں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. معلوم ہوا ہے کرنے ایک ہی سورج کی. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں. ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا ہے. یہ دوسری بات ہے، ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں. کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا بھی؟ جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو. کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو، اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو. کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ پھر کہا. حیران ہو گئے کہ یہ صحابہ کا یہ معاملہ، حضور کا حکم. اس کی ایک توجیہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا ہے اس کو سمجھیے. دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں گئے، ناراض ہو کر، دل گرفتہ. حضرت ام سلمہ تھا ساتھ تھی رضی اللہ تعالی، بڑی مدبر خاتون، بہت مدبر خاتون. جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا. میں نے 3 مرتبہ کہا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں، اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی دیجئے. اب آئے ہیں، آ کر اپنا احرام کھول دیا، قربان. اب سب اٹھ گئے، سب نے قربانیاں دے دی. میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے. اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ. پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، یہ احرام کیسے کھول دیں بغیر عمرہ کیے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے؟ اس سسپینس میں تھے. جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام، قربانی دے دی، اب گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں رہی کہ یہی منشاء نبوت ہے، یہی حکم ہے. لہذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ گیا. لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات. 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلح کر رہے ہیں، اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدیں کر رہے ہیں. اس لیے میں ادب کا اس سے نام دوں گا کہ ایمان لے آئے. بعد صحابی ہے. خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلے نے، ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے، رینیو کر دیجئے، دوبارہ وہ ٹریٹی ہو جائے، دوبارہ معاہدہ ہو جائے. حضور نہیں سن رہے، سفارش سے کرا رہے ہیں، حضرت علی سے کرا رہے ہیں، فلاں سے کرا رہے ہیں. خدا کے لیے سفارش کرو، منواؤ. ابو سفیان بڑے مدبر انسان، انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا. 2 برس جو حضور کو مل گئے، اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے ہیں، خیبر فتح کر لیا، اتنی بڑی فتح صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، جب اندرون ملک عرب کوئی اندیشہ نہیں رہا، سیدھے آپ نے تیر کی طرح رخ کیا خیبر کا، اور وہ گڑھ اور قلعہ جو ہے یہود کا، اس کو پاش پاش کر دیا. اب طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کو معلوم تھا we are no match to محمد now صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بلکہ اس میں بھی واقعہ سن لیجئے. حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کے نکاح میں ہے.
معلوم ہوا کہ دس از دا نیئرسٹ اپروچ. اس سے زیادہ سفارش اور کون سی ہوگی؟ اپنی بیٹی جو ہے خود نبی کے گھر میں. بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے ابو سفیان. حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں جب گئے، چارپائی پر بیٹھنے لگے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے. بستر بچھا ہوا تھا، اس کو طے کر دیا کہ اب بیٹھیے. اب یہ قریش کا سردار، مکے کا چیف، پوچھتے ہیں بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے. آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ان کو خیال رہا ہوگا کہ اب کیا سفارش کے لیے اس بیٹی سے کہے جن کا معاملہ، جس کا طرز عمل یہ ہے.